خصوصیت کے ساتھ عالم جلیل، فاضل نبیل، مفتی دورہ، خطیب ذیشان حضرت علامہ و مولانا مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی و جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الشاہ والشہنشاہ لا ملک سواہ فمن ادعا دونہ فقد ضل وتاہ۔ صلی اللہ تعالی علی سید العالم مالک الناس دیان العرب والعجم الذي ملك الأرض ورقاب الأمم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل مبارکباد ہیں محب مکرم جناب حافظ و قاری جمشید صاحب قبلہ، جنہوں نے بڑی محنت و کاوش کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، اور علماء و خطبہ کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خلاق کائنات ان کو ساتھ میں جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، سب کو دارین میں اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر خصوصی مقرر خصوصی خطیب تشریف فرما ہیں۔ بس اندازہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ لوگ مجھے سماعت فرما لیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ ذکر ہو، ایک مرتبہ گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شفاعتی لأہل الکبائر کا مزدع جاں فضاں سنانے والے، روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے جس نبی کے صدقے سب کچھ حاصل ہوا ہے تو لازم یہ بنتا ہے کہ ہر آدمی، ہر فرد اس نبی کا ضرور تذکرہ اپنے انداز میں۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں، ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی سب خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ساری خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی یا رسول اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، اور آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر کیا بنایا آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ خود ہی اعلان فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں، یہ میرے وہ محبوب ہیں، ان کے عاشق و شیدا بن کے رہو گے، خطا کار ہو، غلطیاں
غلطیاں معاف کی جائیں گی، گناہ ہو مٹائے جائیں گے، مشکلات ہو دور کی جائے گی اور کامیابی عطا کی جائے گی۔ لیکن اگر اس نبی کی بارگاہ کے ذرہ برابر گستاخ ہو تو نماز ہو، روزے ہوں، عبادتیں ہوں، سب کچھ ہو، سب ایک طرف دھرا رہ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا لازم کیا، ہم انہیں کس طرح مانیں، کیسا جانیں۔ چنانچہ آپ غور کر سکتے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی دعا؟ جیسے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، محبت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو ہم اسے دیکھ لیں۔ واہ، یہ انتہائی آخری درجہ ہے کہ جس سے محبت ہو ہم اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ظاہر ہے اللہ سے محبت کرنے والے، اور جب آپ کے اندر محبت کا شوق و شوق خوب پیدا ہوا، پکار اٹھے ربی ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہیے۔ چھوٹی بات نہیں۔ علامہ قلیوبی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی ملا، اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ میں نے کہا اگر مسلمان ہو جاؤ گے تمہیں جنت ملے گی، اعلیٰ درجہ ملے گا، جنت میں تمہیں شہد ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور اس میں غلمان ہے، اس میں حوریں ہیں، بڑا انتظام جنت میں ہے۔ اس نے کہا اتنا زیادہ آرام کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں محنتی آدمی ہوں بھائی، محنت کرنا جانتا ہوں، آپ اور بتائیں کچھ۔ کہا میں اس میں تو آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کہا جب اتنی بڑی بات کہتے ہو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور اس رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جس رب نے بغیر مانگے مجھے اتنا حسین و جمیل بنا دیا، قوت والا بنا دیا، طاقت والا بنا دیا۔ چنانچہ رب کے دیکھنے کی یہ شان و عظمت ہے کہ جہاں ساری نعمتیں ایک طرف اور رب کا جلوہ ایک طرف۔ کیا بات ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ جواب ربی آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں نے تمہیں جو آنکھ دی ہے اس آنکھ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر وہ کیپسٹی ہی نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے جلوے کا مشاہدہ کر سکے، وہ مجھے دیکھ سکے۔ لیکن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے درخواست کی تھی اللہ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی کتنی سنتا ہے کہ آپ سے رب نے فرما دیا، لیکن فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ طور پہاڑ پر، تم میرے پیارے ہو، مانا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے لیکن دل توڑا نہ جائے گا، طور پہاڑ پہ آؤ، میں اپنی تجلی طور پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر طور پہاڑ اپنے حال پر قائم رہ گیا فسوف ترانی، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ ہوا کیا؟ رب نے اپنی تجلی ڈالی، طور پہاڑ چل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے، رب کی تجلی کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے۔ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جواب لن ترانی ملتا ہے، رب کرم بھی فرماتا ہے تو تجلی دیکھتے ہیں، آپ زمین پر آ جاتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے کوئی گزارش نہیں کی ہے، کوئی طلب نہیں کی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ مکین سدرہ جبریل امی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیار ہو جائیے، ان ربک قد اشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔
मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेबा है बेनियाज़ी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। चुनांचे आकाए कायनात मुख्तसरन अर्ज करूं, मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, कहां पहुंचे? अर्श पर, अर्श की बुलंदियों पर आप पहुंच गए, जहां ना मकान है ना ज़मा है, कुछ भी वहां नहीं है, न कुन फका है, वहां कुछ भी नहीं, ला मकाम में पहुंचे हैं। मुजद्दिद मिल्लत कहते हैं, हम तो गौर ये करते हैं, जो मुमकिन होता है उसे मकान चाहिए, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल, आप कैसे मुमकिन ज़ात हैं कि आप ला मका में रहते हैं? फरमाया वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है कि जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। वाह, मुस्तफा करीम सलातो तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और आकाए कायनात फरमाते हैं, मैंने जबरूतो लाहूत के 70,000 पर्दे पार किए, वाह। और जब इन पर्दों को पार कर रहा था तो मेरे दिल में हल्का खौफ पैदा हुआ। जब खौफ पैदा हुआ तो मैं कहते हैं कि मैंने अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनी। आप कहते हैं, क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, ऐ अल्लाह के रसूल रुकिए, आपका रब आप पर रहमत भेज रहा है। आकाए कायनात फरमाते हैं, अभी मैं ठहरा था, इतने में आवाज आती है, उदनु या खैरल बरिया, उदनु या अहमदो, उदनु या मुहम्मदो, ऐ मखलूकात में सबसे बेहतर करीब आइए, ऐ महबूब मखलूकात में सबसे आला करीब आइए, ऐ अहमद करीब आइए, ऐ मोहम्मद अरबी करीब आइए। फिर हुआ क्या? इतने करीब से मुशाहिदा फरमाया, इतने करीब से मुशाहिदा फरमाया कि रब फरमाता है, वकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान की दूरी रही या उससे भी कम की दूरी रही। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को किसने देखा? मुस्तफा करीम सलातो तस्लीम ने देखा। अब जो आशिके मुस्तफा हैं वो तो मान गए कि हाँ देखा, लेकिन जिनके ईमान बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल ज़ईफ है, होता यह है कि जिसका पेट खराब हो और उसे अच्छी ग़िज़ा खिलाओ तो क्या होगा, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह जिनका ईमान कमजोर, वो इसे बर्दाश्त न कर सके, वो कहते नहीं, उन्होंने तो जिब्रील आमी को देखा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ, अगर तुम कुरान पढ़ो और सीरत मुस्तफा, हालत मुस्तफा का मुताला करो तो तुम्हें कितनी जगह पता चलेगा कि खुसूसियत मुस्तफा के जलवे नजर आए हैं। मुस्तफा करीम सलातो तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे मुस्तफा, शरीयत आपके हाथ में है, जिसे चाहो हलाल करो, जिसे चाहो हराम करो, जिस पर चाहो हलाल करो और जिस पर चाहो हराम करो। क्या बात है। चुनांचे कहते नहीं, ऐसी कोई दलील ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को देखा, जबकि इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी रायतो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने रब्बे कदीर का मुशाहिदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को देखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रब्बी क़ाल ली रब्बी नखलतु इब्राहीम खुल्लती व कल्लमतु मूसा तकलीमा व आतैतुका या मुहम्मद कफ़ाहा, ऐ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत अता की, मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे अपना मुशाहिदा अता फरमाया कि बगैर हिजाब के आपने नबी अल्लाह तबारक व तआला को देखा। वाह, बहुत। सबसे ज्यादा पोशीदा रहने वाली, सबसे ज्यादा छिपने वाली, सबसे बड़ा गैब अगर कोई है तो अल्लाह की जात है। वाह।
اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی غیب کی باتیں ہیں کہ آپ جب قبر میں لٹا دیے جاؤ گے آپ کے جسم سڑ گل جائیں گے, ہڈیاں گل جائیں گی, بالکل آدمی مٹی میں مل جائے گا. ایسے عالم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے زندہ کرے گا. سبحان اللہ. یہ بڑے تعجب کی بات تھی. اہل مکہ حیرت زدہ تھے, بار بار یہی کہا کرتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, چمڑے گل جائیں گے اور بالکل وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, دوبارہ جان کہاں سے آئے گی. یہاں تک کہ حضرت حارث جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور حضرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے مکے سے جب گزر ہوا مدینہ جا رہے تھے تو مکے والوں نے پکڑا, کہا جانتے نہیں ہو تمہارے بیٹے محمد عربی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو دوبارہ پھر زندہ ہوں گی, جا کر اپنے بیٹے سے بات کر لینا. حضرت حارث پہنچے, کہتے ہیں اے میرے بیٹے کیا آپ نے ایسی باتیں کہی ہیں, کیا یہ ہڈیاں بھی دوبارہ زندہ ہوں گی, یہ گلے ہوئے جسم دوبارہ ہوں گے, ظاہر ہو جائیں گے. آقائے کائنات نے ان کا ہاتھ پکڑا, ارشاد فرمایا اے میرے باپ جب وہ دن آئے گا تو میں ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر تمہیں دکھا دوں گا. حضرت حارث جب ایمان لائے تو کہتے ہیں مجھ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے, مجھ سے میرے بیٹے نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا. مجھے یقین ہے کہ جب میرا ہاتھ پکڑیں گے تو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کر دے. وہ مصطفیٰ کریم کی بات لوگوں کو تعجب کی لگی. چنانچہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے رب قدیر تو گلے ہوئے جسم کو کیسے جوڑے گا. مختصراً عرض کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم الم تؤمن, کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں, اے رب تو قوت والا ہے, تو طاقت والا کر تو سکتا ہے لیکن میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں, عین الیقین چاہتا ہوں. رب نے فرمایا 4 پرندے پالو, انہیں پالا. رب نے ارشاد فرمایا انہیں مانوس کرو, جب مانوس ہو جائے تو ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھ دو, ایک ایک کی گردن لے کر آواز دو, میری قدرت کا مشاہدہ کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور آپ نے قیمہ بنایا, ٹکڑے کر دیے, 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت ملا کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آواز دی مور ادھر آ. تاریخ گواہ ہے, قرآن گواہ ہے کہ جب آواز دی کچھ گوشت ایک پہاڑ سے, کچھ دوسرے پہاڑ سے, کچھ تیسرے پہاڑ سے, کچھ چوتھے پہاڑ سے اڑا اور سب مل کر ایک ہوئے, گردن سے لگ گئے اور مور اڑنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوں میں زندہ کروں گا. دوبارہ گلے ہوئے جسم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب صفت خداوندی کو دیکھنا چاہا تو رب نے دکھا دیا, لیکن جب ذات مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے جواب لن ترانی آیا, کیونکہ سارے انبیاء مظہر صفات مصطفیٰ ہے, مظہر صفات خدا ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی یہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, ان سب سے کہہ دو کہ سب سے زیادہ چھپنے والی, سب سے زیادہ پوشیدہ رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. جب نبی کریم سے اللہ کی ذات نہ چھپی پھر دنیا میں کون سی چیز نبی کریم کی آنکھ سے چھپ سکتی ہے. ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرم. زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ کریم صلاۃ التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا مشاہدہ فرمایا اور پھر ہوا کیا, آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں گھبرانا نہیں. یہ جو لوگ سرکار کہتے نہیں کہ نبی کریم کچھ نہیں کر سکتے, اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کو آخری نہ بنایا ہے, ذرا غور کرنا, آپ کو آخری نبی بنایا ہے, کیا آپ کو اس کا غم ہے؟ نبی کریم نے ارشاد عرض کیا نہیں میرے مولا مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے.
کہا یہ بتائیں آپ کی امت کو میں نے آخری امت بنایا ہے، کیا ان کو اس کا غم ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، عرض کیا نہیں، میری امت کو اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، میں نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی آپ کی امت پر ظاہر ہو جائے، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی آپ کی امت کو پتہ چل جائے، قوم نوح کیوں ہلاک ہوئی آپ کی امت کو معلوم ہو جائے، قوم موسیٰ کیوں تباہ ہوئی آپ کی امت اس پر خبردار ہو جائے۔ لیکن اے میرے نبی، آپ کی امت سے مجھے یہ رغبت و محبت ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ ان کا عیب کسی پر کھلنے نہ پائے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، گھبرانا نہیں، جو رب میری امت کا اتنا لحاظ فرماتا ہے وہ ضرور بھی ضرور میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ آقا کا اتنا فرمانا تھا کہ رب کی قرآن میں آیت رب نے نازل فرما دیا اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب بات اس پر ٹھہری ہے اذا لا ارضى وان اكون من امتی فی جہنم، جب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بتاؤ وہ مصطفیٰ ہیں جو ایسی فکر والے ہیں، چاہتے ہی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، اور ہم ہوں کہ اس نبی کی شان میں کہیں وہ یہ نہیں جانتے، حضرت ایسی باتیں کہیں وہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ارے جس رب نے پیدا کیا وہ رب تو ارشاد فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ، قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا جسے چاہے ترقی دے دے، جسے چاہے عزت دے دے، اور دوسری جگہ فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، وہ جو کچھ چاہے عطا پر دے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا میرے آقا کو، اتنا عطا فرمایا میرے آقا کو کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے آقا کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ مصطفیٰ اتنے پاور والے ہیں، اس لیے جن کا یہ نظریہ ہے میرے پیارو، انہی کے پیچھے نماز پڑھو۔ کچھ لوگوں کو دور کی مسجدیں بڑی مشکل نظر آتی، وہ یاد کر لیں کہ نماز انہی کے پیچھے ہوگی، یاد کر لیجئے۔ ہم نے علل اعلان کا ہم چاہتے ہیں، ہم تو چاہیں تبلیغ گھر ہی میں کر لیں، ادھر ہی کر لیں، ادھر نہ بتائیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی نمازیں خراب نہ ہوں، اس لیے آپ کی نمازیں انہی کے پیچھے ہوں گی جو عاشق مصطفیٰ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا شیدائی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فرد قریب میں بھی امامت کرتا ہو جو گستاخ مصطفیٰ ہو یا گستاخی کرنے والوں کا وہ ساتھی بنتا ہو، انہیں عالم کہتا ہو، انہیں فاضل کہتا ہو، انہیں مولانا کہتا ہو، تو ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے پیارو اپنی نماز کو ضائع مت کرو، اس کے پیچھے پڑھو جو عاشق مصطفیٰ ہو۔ اگر چند قدم جانا پڑے تو چل کے چلے جاؤ، کیونکہ جتنا قدم چلو گے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، اتنے ہی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی فکر پر تار بند رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔